لا إله إلا الله لا إله إلا والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جادو کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، غور سے سماعت کیجیے گا. اچھا، آج جو حافظ پڑھا کے گئے ہیں ہمارے، آل عمران ختم ہو گئی، نساء شروع ہو گئی. اب تک سورہ بقرہ ہو چکی ہے، آل عمران ہو چکی ہے، جو پوری کی پوری آپ 2 صورتیں سماعت کر چکے ہیں، اور تیسری صورت بھی اب آپ سماعت کر رہے ہیں. بقرہ بھی مدنی، آل عمران بھی مدنی، نساء بھی مدنی، یہ لگاتار ہے. اس کے بعد ایک صورت آئے گی مائدہ، وہ بھی مدنی ہے، اور اس کے بعد پھر انعام آئے گی، وہ مکی ہے، اور اعراف آئے گی، وہ مکی ہے. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ جیسی ہے ویسے ہی اسی کی جوڑی ہے آل عمران. اور یہ 2 صورتیں میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ بقرہ کا مقام کتنا بلند ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ بقرہ کوہان ہے، کس کا؟ پورے قرآن کا. اور بقرہ امام ہے پورے قرآن کا. کیا ہے؟ نواز بن سعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو خوب کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن جب صاحب قرآن کو، یعنی قرآن کے خادم کو، قرآن پر ایمان لانے والے کو، قرآن کو چاہنے والے کو، جب اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں بلائے گا، تو جانتے ہیں پورے قرآن کی طرف سے پائلٹنگ کرتے ہوئے، لیڈری کرتے ہوئے، لیڈ کرتے ہوئے سب سے سامنے دوڑ کے آئیں گے 2 صورتیں. کون 2 صورتیں ہیں وہ جانتے ہیں؟ سورۃ البقرہ اور آل عمران. تو سورہ بقرہ پورے قرآن کی طرف سے رہبری کرنے والا امام ہے، لیڈر ہے وہ پورے قرآن کا، سورۃ البقرہ. اور اس کی نائب ہے، اس کی وزیر ہے سورہ آل عمران. بقرہ کی وزیر ہے، وہ نائب امام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 صورتیں پورے قرآن کی طرف سے لیڈ کرنے کے لیے آئے گی. اور اس آدمی کو جو قرآن کا محبوب تھا، زندگی پوری قرآن کی خدمت میں گزارا، اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجت کریں گے. قرآن خود کس کا کلام ہے بھائی؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. تو پورے قرآن کی جانب سے امامت کرتے ہوئے یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ کا خود یہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام کو ہی اس دن قوت عطا کرے گا گفتگو کی. تو وہ اللہ تعالیٰ سے بحث کریں گے، حجت کریں گے، اور اپنے اس چاہنے والے محبوب کو اللہ کے غصے سے، غضب سے چھڑا کے دم لیں گے. اللہ کو منا لیں گے بالآخر، بحث کر کے. نہیں، ہمارے واسطے جگہ، راتوں میں جگہ، دن میں صبر کرا، بھوک مری برداشت کر لیا، فاقے کر لیا، ہمارے اوپر عمل کرتا تھا، ہم کو پھیلاتا تھا، تو سزا نہیں دینا. اللہ سے حجت کریں گے دونوں مل کے. حجت کرتے بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کر لے گا اور کہے گا ٹھیک ہے، اپنے صاحب کو لے کے جاؤ جنت میں. تو یہ 2 صورتیں پکڑ کے لے کے جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ اکبر! اتنا بڑا مقام قرآن مجید کی، اتنی محسن ہے قرآن اور صاحب قرآن. یہ دونوں کتنے بڑے محسن ہیں. ایک تو یہ قرآن سفارش کر رہا آپ کے لیے اور جنت میں لے جا کے دم لینے والا ہے. دوسرا صاحب قرآن جن پر قرآن نازل ہوا، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا میرے رب کے حضور میں، جب تک اس کو منظور ہوگا مجھے سجدے میں رہنے دے گا. جب اس کی مرضی ہوگی تو کہے گا محمد سر اٹھا مانگ، تجھے ہم دیں گے. تو میں سفارش کروں گا میرے امتیوں کی، پروردگار میرے امت کے کچھ لوگ جہنم میں ٹک گئے، ان کو نکالنے کا مجھے موقع دے مجھے. تو اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا، جاؤ اتنے کو نکالو. تو صاحب قرآن بھی ہمارے لیے محسن اور قرآن ہمارے لیے محسن، اور ہم ان دونوں کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟
اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں جب ہمارا رسول ان بدبختوں کے پاس پہنچا، ان اہل کتاب کے پاس، مصدق لما معاہم، جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا آیا، نبذ فریق الذین اوتوا الکتاب، تو ایک جماعت، ایک فریق ان کا جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو تو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیے بدبخت، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ اس کو جانتے ہی نہیں. اور کیا کرنے لگ گئے؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور اتباع میں لگ گئے شیاطین جو پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں. سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں شیاطین نے کھیل کھیلے تھے، بہت بڑا کھیل تھا وہ. وہی کھیل آج بھی وہی شیطانوں کے پجاریاں کھیلتے ہیں، جادو کا کھیل. مسلمان کہتے اپنے آپ کو، اور علم کا نام دیتے ہیں سلیمانی علم، طلسماتی علم، سلیمانی علم کہتے ہیں اس کو. یہ بچوں کو نہیں معلوم ہے، بچوں کو کیا، بڑے بڑے عمر رسیدہ داڑیاں سفید ہو گئے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کھیل کیا ہے. یہ بدترین کھیل دور قدیم سے کھیلا جا رہا ہے. حضرت سلیمان کو اللہ تبارک و تعالی جناتوں پر بھی حکومت دیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی دیگر مخلوقات پر بھی آپ کو حکومت دیے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے معجزے عطا فرمائے تھے حضرت سلیمان کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ علم تھا جو کسی اور کو وہ نصیب نہیں ہوا. آپ پرندوں کی بولی جانتے تھے، حشرات الارض کی چینٹیوں کی بولی بھی سمجھتے تھے. اللہ اکبر. یہ ایک بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے تھے، اور ان کی حکومت بہت وسیع تھی، تو جس کی وجہ سے شیطانوں نے یہ عام کر دیا کہ سلیمان کو یہ سب کچھ جادو کی وجہ سے حاصل ہے. اس کو ایسا علم حاصل ہے سلیمان کو جو کامن نہیں ہے، عام نہیں ہے. اور ان کے تخت کے نیچے کچھ کتابیں گاڑ دی تھی ان شیطانوں نے. وہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں وہ سب کچھ آپ کو نہیں سناؤں گا، وہ بہت وقت ضائع ہو جائے گا. الغرض یہ کہ میں جادو کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مقدس نے اس کی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے سورۃ البقرہ میں. اور ہمارے بیچ میں، ہماری مسجدوں میں ایسے ایسے کمبخت اور ظالم قسم کے لوگ داخل ہو چکے اور ہو رہے ہیں روزمرہ کے، جو قرآن مجید کے خلاف پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، قرآن کے خلاف علم پھیلا رہے ہیں، اور اس کو نام دے رہے ہیں قرآن کا، اور اپنی جماعت کا نام باضابطہ وہ قرآن کی طرف منسوب کر کے رکھتے ہیں، اہل قرآن. اپنے آپ کو اہل قرآن سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہم قرآن والے ہیں اور قرآن کے اہل کرنے والے ہیں، اور وہ اصل میں ہے منکرین قرآن. وہ اصل میں کیا ہے؟ منکرین قرآن ہے. اور ان ظالموں کے پاس اصول یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو قرآن کے خلاف ہوتی ہے وہ ہم کو نہیں مانتے. یہ انہوں نے اصول بیان کر کے بتایا لوگوں کو، اور وہ کلام کرتے ہیں احادیث پر رسول اللہ کی، اور بہت ساری صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں. اور وہ صحیح احادیث جس کو محدثین نے مستند سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ ان کا رد کرتے ہیں، اور اس کے رد کے پیچھے وہ دلیل کے طور پر قرآنی آیات پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں میں، ان کے عقیدے کی خرابی کی، ان کی خود کی گمراہی کی. وہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ چوکن رہیں. آپ کا کام یہ ہے، میرا اور آپ کا، کہ ہم اللہ اس کے رسول کے تابعدار بن کر کے غلام کی حیثیت سے علم حاصل کریں. قرآن کے معلم کون ہیں؟ محمد رسول اللہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں قرآن مجید میں رسول اللہ کے بارے میں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
والحکمۃ وان كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ کے بارے میں یہ آیات نازل کر رہے ہیں. سورہ آل عمران میں مومنوں پر احسان کیا سو بتائے اللہ تعالیٰ. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی کے اندر سے ان کے بیچ میں ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیات ان کو سناتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے, ان کو کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے. معلم ہے کون؟ محمد رسول اللہ. اور سورہ جمعہ میں فرمایا کہ یہ ان پڑھ ناخواندہ عربوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا, اللہ کی آیات سناتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے, اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. معلم رسول اللہ معلم ہے کتاب کے, تعلیم دینے والے وہ ہیں. تو کتاب کی تعلیم محمد رسول اللہ جو فرمائیں گے, اللہ نے ان کا منصب بنایا ہے محمد رسول اللہ کا. وہ آپ کو سیکھنا ہے, مجھے سیکھنا ہے, مجھے اور آپ کو وہ سیکھنا ہے. مگر یہ جو ظالم ہمارے صفوں میں آگے بیٹھ رہے اور اہل قرآن اپنے آپ کو بتا رہے, ان ظالموں نے محمد رسول اللہ کو معلم کا درجہ ہی نہیں دیا. انہوں نے خود ساختہ اپنے آپ کو معلم بنا کے پیش کیا. ان کی حماقت کی اور حد تکبر کا عالم کیا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ. کتنی جسارت ہے ان کے پاس. یہ ظالم دو کوڑی کے نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے یہ معلم ہیں, یا ان کے اساتذہوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو جو پٹی پڑھائے شیطان, وہ شیطان کو معلم بنا لیے, جبکہ اس کا منصب نہیں ہے وہ شیطان کا. ان کے استادوں کا منصب نہیں ہے معلم ہونے کا, وہ رسول اللہ کا منصب ہے, اور یہ خود ساختہ اس سے معلم بن گئے. تو یہ کیا کرتے ہیں, رسول اللہ کی حدیثوں کو جھٹلانے کے لیے ان کے جو سرغنے, ان کے شیاطین استاد جو ان کو پٹی پڑھائے وہ سناتے ہیں آ کے, اور کہتے ہیں کہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے حدیث, اور خود کا سر پھوڑ لیتے ہیں, خود زخمی ہوتے ہیں, خود گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بنیادی باتیں ہیں. اب آئیے, کیا جادو کے بارے میں جو یہ ظالم کہتے ہیں, اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے, یہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں. کیا کہتے ہیں؟ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ جادو کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں, جن میں یہ ذکر ہے, جو ترمذی شریف میں اور بہت ساری کتب احادیث میں ہے, جو مستند ہے, جس سے یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے, جو مستند حدیثیں ہیں, کہ ایک ابن عاصم نام کا یہودی تھا. رسول اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد وہ خیبری تھا, خیبر کا رہنے والا, خیبری قبیلے کا ایک یہودی. اس کو یہودی اور مشرکین پٹی پڑھائے. اس کا پورا کنبہ اور خاندان, اس کا گھرانہ ہی جادوگروں کا گھرانہ تھا, اس ابن عاصم کا. ٹھیک ہے, اس کی بہنیں, اس کی بیٹیاں, یہ سب یہی کام کرتے تھے. جادو کے منتر پھونکنا, گیٹیاں مارنا, پتلے بنانا, سوئیاں چبا لینا, ان کا کھیل یہی تھا, تماشے وہ کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروایا گیا اس کے ذریعے سے. یہ صحیح حدیث میں ہے. اور اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا, اس جادو کا وہ اثر ہوا. تو اس سے جو کیفیت رسول اللہ کی ہوتی تھی وہ نسیان کی سی حالت ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے پاس گئے یا نہیں گئے, آپ بھول جاتے تھے. کچھ دن تک یہ کیفیت, ڈپریشن میں چلے جاتے تھے, پریشان رہتے تھے, دل مار لیتا تھا. یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبرائیل امین کے ذریعے سے وہ جادو جو وہ کر کے ڈالا تھا, کنگھی, بال, تانت کے اندر گیٹیاں مار کے, 11 گیٹیاں مار کے پتلا بنا کے کپڑے کا, اس کو جو ہے کنویں کے اندر ڈالا ہوا تھا, تو جبرائیل امین آ کر کے وہاں سے وہ نکالے ہیں. اور معیذتین کے نام سے 2 صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے علاج کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کرنے کے لیے جبریل کو حکم دیا. تو 11 آیات ہیں ان 2 صورتوں میں, سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں. تو وہ ایک ایک آیت کے ساتھ ایک ایک گیٹ جو وہ مار کے رکھے تھے وہ چلی گئی, کھل گئی. یہ صحیح حدیث کے ساتھ پورا واقعہ کتب حدیث میں منقول ہے. تو یہ جو ظالم ہے جو ہماری صفوں میں گھستے ہیں, اپنے آپ کو مواحدین کہتے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کو, جو کم علم نوجوان ہیں ہمارے, ان کو ورغلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو جادو کے بارے میں جو حدیث آئی ہے یہ سب باطل ہے, غلط ہے, کیونکہ یہ قرآن سے ٹکراتی ہے ان کے نزدیک. اور اس کے لیے دلیل کیا پیش کرتے ہیں, دیکھو یہ حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ پہ جادو کا اثر ہوا. اب یہ ہنسی اڑاتے اس کی حدیث کی اور کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تو جادو کا اثر نہیں ہوا, پورے جادوگرہ فیل ہو گئے, سجدے میں گر گئے موسیٰ کے سامنے. اور جبکہ محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہے, رسول ہے, موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر رسول ہے, تو ان پہ کیسے جادو کا اثر ہو گیا؟
یہ ورغلاتے ہیں اور ہنسی اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا موسیٰ پر جادو کا اثر نہیں ہوا؟ میں وہی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور جادو کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جب یہ اپنے آپ کو قرآن والے بول رہے ہیں نا، اہل قرآن اور قرآن کی آیات پڑھ کے، قرآن کے واقعات سنا کے حدیث کا رد کر رہے ہیں، تو آئیے ان کی اصلیت کیا ہے وہ جانتے ہیں. کتنے علم والے اور کتنے جاہل ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 101 پڑھی ہے اور 102 پڑھی ہے. 101 میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ محمد رسول اللہ ان کے پاس جب آئے، ان کے پاس جو شریعت ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، تو ان کا اہل کتاب کا ایک گروہ تو اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا کتاب اللہ کو، اور کس کے پیچھے پڑ گئے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ کوئی حدیث کا متن نہیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، یہ جو متن پڑھ رہا ہوں یہ کس کا ہے؟ قرآن کا ہے. قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ ایسی چیزوں کی اتباع میں لگ گئے، کتاب اللہ کو چھوڑ کے، آسمانی کتاب کو چھوڑ کے ایسے علم کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی مملکت میں شیاطین تلاوت کرتے تھے. سلیمان یہ کفر نہیں کرتا تھا، اللہ فرما رہے ہیں سلیمان یہ کفر کا عمل نہیں کرتا تھا. اس عمل کو اللہ تعالیٰ کفر بتا رہے، وہ کون سا عمل ہے بھی بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن خود اس کو واضح کر رہا ہے. یہ کفر سلیمان نہیں کرتا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ کفر شیاطین کرتے تھے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، انسانوں کو جادو سکھاتے تھے. کون سکھاتے تھے؟ شیاطین انسانوں کو جادو سکھاتے تھے. سحر قرآن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، قرآن آپ کو انفارم کر رہا ہے اس کے بارے میں، پورا واقعہ بیان کر رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو اہل قرآن، تم قرآن والے ہو، تم کذاب جھوٹے ہو، قرآن کے ساتھ تم کھلواڑ کر رہے ہو، تم منکرین قرآن ہو. قرآن کہہ رہا ہے یعلمون الناس السحر ما انزل علی الملکین ببابیل ہاروت و ماروت. وہ جادو شیاطین انسانوں کو سکھاتے تھے جو جادو اللہ نے خود آسمان سے دو فرشتوں کے ذریعے، بابل کے کنارے ایک شہر تھا، بابل کے پاس ایک شہر تھا، اس شہر میں دو فرشتوں کے ذریعے خود اللہ نے وہ جادو کو نازل کیا تھا. اللہ فرما رہا ہے ما انزل علی الملکین، دو فرشتوں پر ہم نے اتارا تھا، ببابل، بابل کے پاس، ہاروت و ماروت. دونوں کے نام بھی بتا رہے ہیں، ایک ہاروت نام کا فرشتہ اور ایک ماروت نام کا فرشتہ. ان دونوں کے ذریعے سے ہم نے جادو کو بابل شہر کے اندر اتارا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُوا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ دونوں فرشتے جب لوگ ان کے پاس سیکھنے آتے تھے جادو کا عمل، تو یہ فرشتے ان کو اس وقت تک یہ جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ کلیئرفیکیشن نہیں کر دیتے تھے، واضح نصیحت نہیں کر دیتے تھے، اور کھلا کھلا بولتے تھے یہ فرشتے کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے، تو خبردار تم لوگ یہ کفر مت کرو. وہ دو فرشتے بولتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ بات قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر. جب تک یہ وضاحت نہیں کر دیتے یہ دونوں کہ ہم تمہاری آزمائش بن کے آئے ہیں، تو فلا تکفر، تم یہ کفر مت کرو. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، مگر اس کے باوجود ان دونوں سے یہ بدبخت کو سیکھتے تھے. تو یہاں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی خواہش، ان کی نفسانی خواہش یہ تھی کہ اللہ کی کتاب، اس سے ہمارا کیا پیٹ بھریں گا، وہ تو پیچھے ڈال دیے ہم کو یہ سیکھنا ہے، اس میں مزہ ہے، اس سے ان کی دنیا بنتی ہے، ان کے دھندے چلتے ہیں، ان کی عیاشیاں چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بدبخت اس کے باوجود، یہ بولنے کے باوجود ان دونوں سے جادو سیکھتے تھے. ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اور اس جادو کے ذریعے سے یہ لوگ کیا کرتے تھے،
شوہر میں اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے. اس سے ان کی عیاشی معلوم ہو رہی ہے. عورتوں کو ان کے شوہروں سے جدا کر کے عورتوں کو خراب کرنے کی ان کی نیتیں ہوا کرتی تھی. ابھی جو ہمارا حافظ بول رہا تھا سود کے معاملے میں عورتیں بہت زیادہ ہے, بچہ ہے وہ ہمارا, ابھی ہمارا بچہ ہے وہ سیکھ رہا ہے الحمدللہ, اللہ اس کا سینے کو اور کھول دے. مجھے خوشی ہوئی انہیں سود کے اوپر بول کے گیا, بڑے بڑے بلے نہیں بول رہے کیونکہ ان کے پیٹ پڑ رہے, اسی کے دھندے میں لگے ہوئے بدبخت. بچہ ہمارا بول رہا ہے اللہ کا اس کو اور مزید اس کے سینے کو کھول دے, مگر اس کو ابھی علم نہیں ہے کہ عورتیں نہیں, بڑے بڑے سرغنے ہمارے مردوں کے ٹولے سود میں لگے ہوئے. لیکن عورتیں کہاں لگی ہوئی جانتے ہیں؟ جادوگروں کے پیچھے لگی ہوئی. یہ دیوانی عورتیں ہماری ہر جادوگر کے پیچھے اپنا وقت خراب کرتی ہیں. ہمارے شہر کے اندر سلطان شاہی کے اندر ایک میتھر واڑی ہے, جا کے دیکھو میتھر واڑی میں پورے برقعے والیوں کے ٹولے موجود ہیں. میتھر کے پاس, جادوگر کے پاس مرد کا منہ بند کرانا ہے, ساس کا منہ بند کرانا ہے, چکر چل رہا ان کا. ہاں جی ہنس رہے کیا آپ؟ چل رہا ان کا چکر. یہ وہاں جا کے موسیٰ ندی میں بیٹھتا ہے کلیاں کرنے والا جادوگر, پورے برقعے والیاں ٹوپے والے ان کے پیچھے, ان کے دیوس مردہ ان کے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, بچوں پہ اپنے کلیاں کرا رہے ہیں اس کے ذریعے سے. جہاں پھوپھا والا مل گیا وہاں پہ دیکھیں گے آپ یہ پورے کے پورے برقعے نظر آئیں گے. آپ دکانیں چل رہے ہیں. آپ کی کیٹیگری پھول والا ایک مشہور ہے, معلوم ہے آپ کو, وہاں ہمارے سدھمر بازار کی مسجد کے پاس بیٹھتا تھا. پھول کا دھندا تو نامینل چلتا اس کا, لیکن یہ دھندا پھول چلتا اس کا طبیعت سے. 10 روپے میں پھوک. تو جہاں جادوگر ہے وہاں پہ عورتوں کے ٹولے دکھائیں گے بے شمار ہے. میاں اور بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں جادوگر, اور شیطان کا پہلا کام یہی ہے. اور یہ کفر ہے, خود قرآن اس کو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے. فرشتے خود بولتے تھے سکھانے والے, کفر مت کرو تم لوگ. مگر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. تم قرآن جانتے کتنا ہے منکرین قرآن؟ بدبخت جادو میں کوئی اثر نہیں ہے بولتے. اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں, اللہ فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر نقصان اللہ کے اذن سے پہنچا سکتے ہیں. اللہ کے اذن سے نقصان پہنچا سکتے ہیں جادوگر. جادو میں جو نقصان پہنچانے کا اثر ہے وہ کون رکھا ہے؟ اللہ رکھے. جیسے کہ سانپ کاٹا تو مرنا ہے, موت آنے سے پہلے موت نہیں آتی کسی کو, موت تو اللہ طے کر کے رکھ دی ہے. لیکن سانپ کے زہر سے مرا کیوں؟ سانپ کے زہر میں موت نہیں, مگر اللہ کے اذن سے اللہ نے اس میں وہ اثر رکھا ہے کہ وہ موت ڈال دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بالکل اسی طرح سے جادو میں جو اثر ہے وہ اللہ کا رکھا ہوا اثر ہے, وہ اثر ڈالتا ہے. وہ خلق پر اس کا اثر پڑتا ہے اس جادو کا. وہی اثر ہوا محمد رسول اللہ کے جسم اطہر پر. ظالموں, ایک طرف تو محمد رسول اللہ کو بشر کہتے ہو اور ایسا بشر بول دیتے ہو کہ عام بشر ہے. یہ خود بولتا ہے بدبخت کے بچے, رسول اللہ کی فضیلت ماننا تیار نہیں ہے دیگر انبیاء کے اوپر. یہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں جن حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر ہوا. معلوم ہے آپ کو, جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کی وجہ سے, بخاری میں حدیث ہے, 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے انبیاء کے اوپر فضیلت دی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں مانتے ہم, کیونکہ قرآن بول رہا لا نفرق بین احد من رسولہ. قرآن یہ بول رہا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے, اور تمہاری یہ حدیث فرق کر رہی ہے, اس لیے ہم یہ حدیث نہیں مانتے. عام بشر تھے رسول اللہ ان کے پاس, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم عام بشر نہیں, رسول اللہ علیہ وسلم بہت خاص بشر ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر فضیلت ہے. یہ اپنی جگہ مسلمہ عقیدہ اہل سنت کا اور ہمارا اہل حدیث کا. اہل حدیث اہل سنت الگ نہیں ہے, ایک ہی ہے. اہل الحدیث اور اہل سنت
ایک ہی جماعت کے دو الگ الگ نام ہیں، ایک ہی عقیدے کے دو نام ہیں، یاد رکھ لو آپ. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء بھی ہے، افضل الخلق بھی ہے، لیکن بشر بھی ہے، اور بشری تقاضے بھی ہے. جیسے کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے بدبخت یہ ظالم ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں، رسول اللہ کو بشر ہی نہیں مانتا، کوئی نورانی مخلوق مان لیے، جبکہ نورانی مخلوق تو یہ بشر کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، بشر کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی نورانی مخلوق. سید البشر ہے میرے آقا، سید البشر، سب پورے بشروں کے سردار. بہت بڑا مقام آپ کا ہے، آپ کا رتبہ بہت بلند ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد بزرگی ہمارے سردار ہمارے آقا کو حاصل. لیکن بشری تقاضے بھی تو ہیں، بھوک لگتی ہے کھانا کھانے سے، ہمارے آقا کو بھی کھانا پڑتا تھا، پیاس لگتی ہے پانی پینا پڑتا ہمارے آقا کو بھی، ہمارے آقا نے بھی شادیاں کی، ہمارے آقا کو اولاد ہوئی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کو بخار آیا ہے، مار لگا تو خون بہ کے نکلا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ بے ہوش ہوئے ہیں. جسم پہ جو اثر ہوتا ہے وہ اثر ہوتا ہے. تو وہی جسم اتھر پر جادو کا جو اثر اللہ نے باذن اللہ نے جو رکھا، وہ اثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بشری تقاضے کی وجہ سے ہونا تھا، وہ ہوا. اور یہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہوا. اب جب یہ ظالم کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ پر اثر نہیں ہوا، جھوٹے ہیں، کذاب ہے تم. موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا اس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے، کھول کے کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ سورۃ الاعراف میں ملے گا آپ کو، سورہ یونس میں ملے گا آپ کو، سورہ شعراء میں ملے گا آپ کو، سورہ طٰہٰ میں ملے گا آپ کو. پورا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کھول کے. معلوم ہے نا؟ سورہ طٰہٰ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو میں، کتنا واضح ہے، سوچ لیجئے کیسا اثر ہوا موسیٰ پر. جب جادوگر آگے اور جادوگر پوچھنے لگے، مناظرے کا وقت طے تھا، فرعون طے کر دیا، لمبا واقعہ ہے، میں سنا نہیں سکتا، ابھی بہت وقت ہو گیا. الغرض یہ کہ ایک مناظرہ طے کر دیا تھا فرعون جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ موسیٰ بھی بڑے جادوگر ہیں، تو ان سے ٹکر لینے کے لیے اپنے جادوگروں کو بلایا، بڑے بڑے. تو اس کے جادوگر جو فن جانتے تھے، جادو کا ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے، وہ ایکسپرٹ جادوگر آ گئے. دن مقرر تھا، ٹائم مقرر تھا، مقابلے کا ہو گیا، وہ لوگ آ گئے. تو موسیٰ سے پوچھے وہ لوگ جادوگر، موسیٰ تو پہلے ڈالتا ہے یا ہم لوگ ڈالنا پہلے؟ پہلا ٹاسک کون لیتے، تم لیتے یا ہم لیتے؟ کھیل شروع کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ قال بل القوا، بلکہ تم لوگ ڈالو رے بولے. موسیٰ علیہ السلام بولے تم لوگ ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ، جب وہ اپنی رسیاں پھینکے، جب وہ لوگ اپنے رسیاں پھینکے، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال کیا ہوا؟ من سحرہم، اللہ کیا فرما رہے؟ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ من سحرہم، ان کے جادو کے وجہ سے موسیٰ کو جو خیال ہوا، گمان ہوا، کأنها تسعى، کہ وہ جو پھینکے تھے رسیاں وہ سانپ بن کے موسیٰ کی طرف آ رہے ہیں. کس کو اثر ہوا اس کا؟ یہ جادوگر جب رسیاں پھینکے، وہ رسیاں تھے، اور وہ سانپ بن کے ان کی طرف آتے ہوئے، ڈراتے ہوئے، ان کو خیال گزر رہا. کس کو؟ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، ان جادوگروں کے سحر کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر سوار ہے. یہ اللہ بیان کر رہے ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، کیا بول رہے ہیں اللہ میاں قرآن میں؟ اب فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ خوف کھا گئے، ہیبت کھا گئے، ڈر گئے، اور اپنے نفس کے اندر خوف زدہ ہونے لگ گئے، کانپ رہے، ڈپریس ہو گئے، اینزائٹی میں چلے گئے موسیٰ. کس کی وجہ سے؟ ان کے جادو کی وجہ سے. ان کے جادو کی وجہ سے ان کی رسیاں موسیٰ کو سانپ بن کے آتے ہوئے دکھ رہی ہے اور وہ ڈر رہے ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ کو خوف زدہ کر دیے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم پکار کے بولے موسیٰ کو، کیا بولے موسیٰ کو اللہ تعالیٰ؟ لا تخف انک انت الاعلی. قلنا لا تخف، اللہ فرما رہے قلنا، ہم نے کہا موسیٰ سے، لا تخف انک انت الاعلی، تو ڈرنا نہیں موسیٰ، ٹھہر وہیں پر.
ڈر کے بھاگنے لگے تھے موسیٰ خوف سے. تو اللہ بول رہے کہ ہم بولے موسیٰ کو ڈرنا نہیں, ڈر جا وہیں پر, انک انت الاعلی, ہم تیرے کو ہی ان کے اوپر غالب کریں گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ هِيَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو, آیت نمبر 65, 66, 67, 68, کانٹیکسٹ ہے پورا, پڑھ کے دیکھو جا کے گھر میں. اور تم اپنے آپ کو قرآن کی طرف نسبت کرتے ہو. ظالمو, قرآن, تم قرآن کا قاف نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم بولے موسیٰ کو ڈٹ جا وہاں پر, تو مت ڈر, ہم تیرے کو ہی بلند رکھیں گے ان کے اوپر. اور تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے موسیٰ, جو ہم تجھے معجزے کے طور پر دیے ہیں, 2 عظیم معجزے اللہ تعالیٰ عطا کرے تھے, ان کو معلوم ہے کیا کہتے وہ؟ ایک عصا تھا, دوسرا ہاتھ ڈالتے تھے بغل میں تو چمکتا تھا. تو وہ عصا جو تھا وہ اللہ کا عطا کردہ معجزہ تھا ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, جو تیرے سیدھے ہاتھ میں تو پکڑ کے ٹھہرا ہوا ہے موسیٰ, ڈر کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, مت ڈر, تو ہی بلند رہے گا ان کے اوپر, تو وہ ڈال دے عصا نیچے. اللہ فرما رہے ہیں هِيَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا, تو وہ نگل لیں گا, وہ ان کے جو بنائے ہوئے جادو کے حربے ہیں, ان کے جو ہتھ کنڈے وہ استعمال کیے ہیں تیرے خلاف, وہ تیرا عصا جو ہے وہ ان کو نگل لے گا. انما صنعوا کید ساحر, یہ کچھ نہیں ہے ان کے جادو کے اثر سے, تو ڈر رہا ہے موسیٰ, یہ ان کے جادو کا کھیل ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی, اللہ فرما رہے کہ ہم جادوگروں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے تیرے اوپر. ڈال دے, ڈال لیے موسیٰ, ڈال دیے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہ عصا ڈالے وہ نگل گیا. یہ جادوگر جو آئے ہوئے تھے وہ اپنے فن کے ایکسپرٹ سے, وہ دنیا کے بڑے ایکسپرٹ جادوگر تھے. وہ ان کو معلوم تھا کہ انہوں کیا کھیل کھیل رہے ہیں جادو کا, اور انہوں یہ سمجھ کے آئے تھے کہ موسیٰ بھی ایک بہرحال ایک بہت بڑا ماہر جادوگر چھونگا بول کے آئے تھے سوچ کے. لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ریئل اژدھا بن کے ان کا پورا نگل لیا تو انہوں سجدے میں گر گئے. انہوں بولے یہ جادو کا کھیل ہی نہیں ہے, یہ کھیل جادو کا نہیں ہوتا. یہ دنیا کے ایکسپرٹ جادوگروں میں ہم ہیں, ہم کو معلوم ہے جادو کیا ہوتی ہے. یہ جو ریئل سانپ بن کے نگل گیا یہ جادو کا کھیل ہی نہیں ہے. وہ سمجھ گئے کہ کائنات پیدا کرنے والے کا یقیناً سچا پیغمبر ہے. سجدے میں گر گئے اللہ کے حضور. اللہ ہم کو معاف کر دے, ہم تو کچھ کھیل سمجھ کے آئے تھے, یہ تو کچھ اور ہی نکل گیا. یہ وہ واقعہ ہے پورا جس سے یہ کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ کے اوپر اس کا اثر کیا ہوا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ, قرآن کہہ رہا ہے زبردست اثر ہوا موسیٰ پہ, اینزائٹی پہ چلے گیا موسیٰ, خوف کھا گیا موسیٰ پر اللہ تعالیٰ. اور ہم بولے قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ, تو خوف مت کھا موسیٰ, ہم تیرے کو غالب کریں گے. تو زبردست اثر ہوا کہ نہیں ہوا جادو کا موسیٰ پہ؟ قرآن کہہ رہا ہے نا آپ کے سامنے, اور آپ بول رہے ہیں موسیٰ پہ اثر نہیں ہوا. ظالم, تجھے معلوم ہی کیا ہے قرآن. موسیٰ پہ بھی اثر ہوا, محمد پر بھی اثر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پہ علیہ السلام. سمجھ رہے؟ اور وہ جو جادو کے اندر اثر ہے وہ کون رکھے؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جو نقصان پہنچاتے ہیں جادوگر وہ کس کے اذن سے پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے اذن سے پہنچاتے ہیں. اس لیے 7 ہلاکت والے اعمال جس کے بارے میں مسلم شریف میں ابو ہریرہ سے روایت مروی حدیث ہے رسول اللہ کی, 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لو لوگوں, جس سے ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے. پہلا, شرک کرنا اللہ کے ساتھ. جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں, ہلاک ہو چکا. دوسرا, قتل ناحق کرنے والا. تیسرا, جادوگروں کے پاس جانے والا, جادو پر یقین کرنے والا, جادو کرنے اور کروانے والا. یہاں بولو ہماری عورتوں کو توبہ کرو اللہ کے حضور میں. ذرا کچھ ہو گیا تو بچہ بغل مار کے بھاگتے, یہ بابا کے پاس, وہ بابا کے پاس, یہ پاکھنڈی کے پاس, وہ پاکھنڈی کے پاس. کوئی اونٹ کی بکری کھلا رہا ہے, کوئی امام زابین بن رہا ہے, کوئی تاگا بن رہا ہے, کوئی ڈوری بن رہا ہے, کوئی گنڈا دے رہا ہے, کوئی فلیدہ دے رہا ہے, کوئی زعفران سے لکھ کے دھو کے پلا رہا ہے. یہ سارے جادوگروں کے کھیل ہیں.
ٹھیک ہے، جبرائیل امین کا نام لکھ رہے، میکائیل کا نام لکھ رہے، فرشتوں کا نام لکھ رہے گنڈے بنا کے. یہ سارے کفری اعمال ہیں، یہ سب جادو کا کھیل ہے. جو ان پر یقین رکھتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ان سے فائز یاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، علاج کے نام پہ ہی صحیح، وہ سب کفری عمل کر رہے ہیں، وہ سب کے سب کفری عمل کر رہے ہیں. دھندا نہیں چل رہا، بابا کے پاس چلے گئے، بابا دے رہا غلے میں تعویذ رکھو، بغل میں ڈنڈ کے اوپر بن لو، سب کفری اعمال. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے ہلاکت والا عمل. اور اسی طرح سے ہلاکت والا عمل کیا بتایا اللہ کے رسول معلوم ہے آپ کو؟ سود کھانا کھلانا. ابھی جو بچہ بول کے گیا آپ کو سود کا دینا حرام، لینا حرام، گواہ بننا حرام، لکھ کے دینا حرام. ہر شے سے جو وابستہ ہے سود کی، ہر چیز حرام. بلکہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا بتایا معلوم ہے؟ سود کا سب سے ہلکا گناہ کیا ہے لوگوں جانتے ہو؟ رومٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. عبداللہ بن مسعود والی صحیح حدیث ہے. سود کا سب سے ہلکا گناہ اپنی سگی پیدا کر رہے سو ماں کے ساتھ جمع کرنا. اللہ اکبر، سگی ماں کے ساتھ. کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ کے نزدیک؟ بتائیے کتنی کراہیت ہے اس کے اندر کسی انسان کے لیے. کوئی سگی ماں کے ساتھ کو سوچ سکتا ہے؟ سود کا سب سے کم گناہ وہ ہے. بولے اللہ اکبر. اب بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ سود کا بڑا گناہ کتنا ہو سکتا ہے؟ یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے. سود، یتیم کا مال کھا لینا. آج سورہ نساء شروع ہوئی، یتیموں کے بارے میں ہی آیا احکامات. انشاءاللہ کل وہ سناؤں گا آپ لوگوں کو، کل یا پرسوں سناؤں گا. کل تو کچھ آل عمران کی باتیں بھی آپ کے سامنے آنی ہے. بھی بہت بقرہ میں بہت ہے. ابھی تو میں کیا کیا سناؤں آپ کو؟ تو بقرہ ہی سنا رہا تھا آپ کو. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کس میں یہ بقرہ آیت نمبر 102 سنا رہا ہوں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہاد کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا بھگوڑوں کی طرح سے. ہلاکت والے 7 اعمال میں 6 عمل. اور 7واں عمل کیا فرماتے جانتے ہیں؟ 7واں عمل بہت آسان ہے. ہمارے لوگ ہمارے معاشرے میں بدبخت یہی کام کرتے پھر رہے ہیں. انوسینٹس عورتوں کے اوپر، جو انوسینٹ عورتیں ہوتی ہیں، معصوم عورتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر زنا کی تہمتیں لگا دینا، ان کو زانیہ قرار دے دینا معاشرے کے اندر. جبکہ وہ عورتیں زنا وانا معلوم ہی نہیں ان لوگوں کو. ایسی عورتوں کو زنا کی تہمتیں باندھ دینا ان کے اوپر. یہ وہ عمل ہے جس سے ہلاکت یقینی ہے، بچنا ممکن نہیں. بہت آسانی سے کسی عورت کو زانی بول دیتے، بدبخت، اس کی زندگی تباہ کر دیتے. تو یہ 7 اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو، اس سے ہلاکت یقینی ہوتی. اس میں سے جادو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جادوگروں کے پاس جانا، ان سے فیض یاب ہونا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان سے علاج کروانا، علاج کروانے کے لیے جانا، پر کوئی بھی کام کرو، سب کفریہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جادو کے بارے میں قرآن کلیئر بیان کر رہا ہے. وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ اس میں رکھے وہ اثر. جادو میں اثر ہے، مان لیے. اس لیے اپنی صفوں میں چوکنے رہو. ایسے بہت سارے ظالم آپ کی صفوں میں گھس گئے اور اپنے آپ کو سلفی بتا رہے ہیں، لذیذ بتا رہے ہیں، اور پوٹوں کو ہمارے گمراہ کر رہے ہیں، لذیذوں کو ہمارے، اور ہمارے پوٹے ہتھے چڑھ جا رہے ہیں تحقیق کے نام پہ. ہاں بھائی، سب ہمارے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمارے بچوں. وہ علی مرزا پاکستان میں بیٹھ کے کھیل کھیل رہا، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرنا سکھا رہا. ہمارے پوٹوں کو، ہمارے پوٹے جو ہے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے بیٹھے، مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، صحابہ کا. ایک صحابی کے بارے میں اگر آپ مذاق اڑاتے، اپنی ہلاکت کر لی، آپ آخرت تباہ کر لیا. آپ کا کام ہی نہیں ہے وہ فیصلہ کن بات کرنا، معاویہ کا کیا ہوگا، معاویہ کا گروپ کا کیا ہوگا. ابے تو کو اللہ تعالیٰ بولے گا کرسی پہ تو بیٹھ جا، میں اتر جا رہا ہوں، تو بیٹھ کے فیصلہ کر. بولے
یہ حماقت کر کیوں رہے ہو؟ یہ سب تباہی ہے اپنی، بچو اس سے، اپنے آپ کو بچاؤ. اور وہ ایک غامدی آ گیا، جاوید احمد غامدی، پاکستان. یہ پاکستان کے فتنے بہت ہیں ہمارے پاس. بازو کا ملک ہے نا، بڑا فتنہ انگیزوں کا ملک ہے وہ. انہیں بیٹھ کے بول رہا سود کھانا تو حرام ہے لیکن سود دینا حرام نہیں ہے، بول رہا. نیا فتویٰ مفتی آ گئے، مفتی اعظم. خیر وہ تو چھوڑ دیجئے، وہ تو کیا بول رہا چھوڑ دو. ہمارے پاس ایسے ولایت سے پڑھ کے آ رہے ہیں، جا کے دوسرے ملک کو پڑھ کے آ کے یہاں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں. بینک سے گاڑی لینا بھی جائز ہے. ہمارے پاس ہماری صفوں میں ہمارا نام لینے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے والے جوتے کھا لیتے پھر رہے. اللہ میں ایسا جوتے کھلا رہے بھی ان کو جگہ جگہ، یہاں وہاں جوتے کھاتے پھر رہے. کیونکہ جب تم شریعت کے خلاف رسول اللہ کے دین کے فرق چوڑائے، اللہ میں تمہارے فرق چوڑاتے ایسی جوتے کھاتے پھرتے ایسی. پھر فتوے دیتے بیٹھے یہاں پہ، بینک سے لون لے لینا جائز ہے، گاڑی لے لینا جائز ہے، گھر بنانا جائز ہے. کیونکہ تمہارے کو گھر بنانا ہے، بینک سے لون لے کے تو تم جائز بولتے ہیں. بدبخت کے بچے، ان کو بلڈنگ بنانا ہے. واہ، ڈرو اللہ کی ذات سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو. سود کی ہر شکل حرام ہے. ابھی صحیح بول کے کیا بچہ ہو. جادو، اس کی ہر قسم حرام ہے. آج تو خیر جادو کے اوپر بات تھی، بعد میں سود کی بات نکل گئی تو ساتھ آ گئی. اب انشاءاللہ پھر کل آئیے کچھ اور مزید باتیں. ایک بہت اہم آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس کو اگر میں نہیں بولا تو پھر اگر میں اس کا ذکر نہیں کرا تو پھر میں بھی ایک قسم کا مجرم ہو جاؤں گا. سورہ بقرہ میں ایک بہت عظیم ترین آیت مبارکہ ہے. بولو کون سی ہے بیٹے؟ بہت اہم ترین، بہت اہم ترین، بہت اہم ترین آیت الکرسی. سردار ہے پوری قرآن کی وہ. تو انشاءاللہ کل اس پر تبصرہ کریں گے، بہت اہم ہے وہ. اس کے بعد پھر انشاءاللہ آل عمران کی طرف جائیں گے، پھر نساء ہے، پھر مائدہ ہے. انشاءاللہ اللہ عمر رکھے بولتے رہیں گے، قرآن کی خدمت مرے دم تک کریں گے انشاءاللہ. تو آج کی جو باتیں سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کو، اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.